لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں قصص القرآن اور اس میں ہم آج پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. الحمدللہ العلی الاعلی خلق فسوى وقدر فهدى احمده سبحانه واشكره على نعمه التي تترى لا اله الا الله وحده لا شريك له له في الحمد في الآخرة والأولى. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بلند اور سب سے اعلیٰ ہے. اس نے پیدا کیا ہے، پھر درست کیا اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور اندازہ مقرر کیا اور ہدایت دی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں، اس کا جو اس نے پے در پے انعام فرمائی. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کے لیے آخرت میں اور دنیا میں ہر قسم کی حمد و ثنا ہے. اما بعد، اس کے بعد آغاز کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. جہاں جہاں قرآن مجید میں آیا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اور قرآن مجید قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے. ان کی دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی کا تذکرہ ہے. پھر بسر نوح جو تھے ان کا واقعہ درج ہیں. طوفان نوح عام تھا یا خاص تھا، کچھ ایسا واقعہ ہم پڑھیں گے، اور یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے جس کے بارے میں چند ضمنی مسائل بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے دوران انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے جو سفینہ یعنی کہ کشتی بنائی تھی اور ان کے نسب نامے سے ہم آغاز کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا. یعنی جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے، اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہوتا ہے، اور ان کو رسالت سے نوازا گیا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت سے اس میں تصریح فرما دی گئی ہے، یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب تفسیر میں اس کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ. علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: نوح بن لامک بن متو شلق بن اخنوخ یا خنوخ بن یارد بن مہالائل بن قنین بن انوش بن شیش علیہ السلام بن آدم علیہ السلام. اگرچہ مورخین اور تورات کتاب پیدائش نے اسی کو صحیح مانا ہے، اور نو بن ملک بھی ہے، نو بن ملک بن متصلا بن حنوک بن یارد بن محلل ایل بن کنیان اور بن انوس بن سید بن آدم. اس طریقے سے بھی ان کا نام نسب جو ہے وہ درج ذیل ہے. یعنی ان کے پیچھے آباء و اجداد میں یہ سارے نام آتے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام سے پیچھے تک جاتے ہیں. لیکن ہم کو اس کی صحت میں شک اور تردد ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان
ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں۔ تورات میں خلق آدم علیہ السلام اور ولادت حضرت نوح علیہ السلام، نیز وفات آدم علیہ السلام اور ولادت نوح علیہ السلام کے درمیانی مدت کا جو تذکرہ ملتا ہے، ہم اس کو بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ تورات کی عبرانی، سامی اور یونانی زبانوں کے نسخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اس مبحث میں علامہ شیخ رحمہ اللہ ہندی، جو کہ کیرانہ ضلع مظفر نگر کی مشہور کتاب اظہار حق قابل مطالعہ ہے، بہرحال تورات سے منقول نقشہ حسب ذیل ہے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ جس وقت عمر بوقت ولادت بسر تھی تو 130 سال عمر تھی آدم علیہ السلام کی، جبکہ شیش علیہ السلام ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت شیش علیہ السلام بوقت ولادت انوش کے 150 سال ان کی عمر تھی۔ پھر ان کے بیٹے انوش سے جب ولادت ہوئی کنین کی، یقیناً نام ہے اس کا، ان کی 90 سال عمر تھی۔ پھر 70 سال عمر اسی طرح کنین کی مہلائل جب پیدا ہوا، پھر مہلائل سے بوقت ولادت یارد پیدا ہوئے جو کہ 65 سال عمر تھی۔ پھر یارد سے بوقت ولادت اخنوخ پیدا ہوئے جس وقت ان کی عمر 162 سال تھی۔ پھر ان کی عمر 65 سال تھی کہ اخنوخ بوقت ولادت متشلخ تھے۔ اسی طرح متشلخ بوقت ولادت لامک کے 187 یعنی 187 سال ان کی عمر تھی، اور لامک بوقت ولادت حضرت نوح علیہ السلام 182 سال کی عمر۔ تو نقشہ یہاں پر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1056 سال کا وقفہ ہے۔ عمر جو تھی آدم علیہ السلام کی 930 سال تھی، اور مدت درمیان وفات آدم علیہ السلام اور ولادت نوح علیہ السلام 1026 سال ہے۔ آپ اگر ان دونوں نقشوں کے درمیان حسابی مطابقت کرنا چاہیں تو کامیاب تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں کچھ تردد بھی ہے، یعنی اختلافات بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور شیش علیہ السلام، اور شیش علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے جو کہ پیغمبر ہوئے، نبی تھے، ان سے لے کر آدم علیہ السلام جو ان کے بیٹوں میں آئے پھر نبی بنے، تو ان کے درمیان کتنی عمر گزری ہے، اس میں اختلافات ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن عزیز کے معجز نما نظام کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اپنا مقصد بعض و تذکیر کے پیش نظر واقعے کی انہی جزیات کو نقل کرتا ہے جو کہ مقصد کے لیے ضروری ہے، اور اجمال تفصیل اور تکرار واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ نصیحت کی جائے یا عبرت، یعنی ان کا مقصد ہر واقعے کا پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یا نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے اور یا عبرت کے لیے بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی اسلوب بیان کے مطابق قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا اجمالی تفصیلی ذکر 33 سال جگہ کیا ہے۔ 33 جگہوں پہ اگر آیا ہے قرآن مجید میں ذکر، تو صورتیں میں صرف آپ کو نام تذکرہ کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ مومن اور سورہ شعراء میں، سورہ انعام، سورہ آراف، سورہ توبہ میں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ احزاب اور سورہ صافات میں بھی، سورہ حج میں، سورہ مومنون میں، سورہ فرقان میں، سورہ شعراء میں، عنکبوت میں، تحریم میں، نوح میں اور سورہ قاف میں، سورہ زاریات میں، سورہ نجم میں، سورہ قمر میں، سورہ حدید میں اور سورہ ابراہیم اور الاسراء اور سورہ صاد میں۔ لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات صرف سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں۔ ان سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہی ہمارا موضوع بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو قوم نوح کے بارے میں ہم تذکرہ پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور یقینی اللہ تعالیٰ کی جگہ جو تھا، یعنی حقیقی اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی یعنی بت پرستی ان کا اشعار تھا۔ دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کے رشتہ و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی۔
لیکن قوم نہ مانی اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ عمرہ اور سائے قوم نے ان کی تقسیم اور تہذیب کی، یعنی اس میں کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا کہ ان کی تکذیب نہ کرتے، اور ان کے پیرووں نے انہی کی تقلید اور پیروی کی۔ ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت اور ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ ہی وہ انسانیت کے رتبے سے بلند ہے، یعنی فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ یعنی مالی لحاظ سے بھی حضرت نوح علیہ السلام اتنی مال و متاع نہیں رکھتے تھے، اتنی دولت نہیں تھی ان کے پاس، ایک عام سے نارمل سے انسان تھے۔ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں۔ یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام پر غریب غربا عام جو اس وقت کے عوام تھی وہ ایمان لے آئے تو جو امیر طبقہ تھا وہ اس طرح سے کہتے کہ ہم کیسے اس کے تابع فرمان ہو جائیں گے، ہم کو ان کی طرح ذلیل ہیں یا ہم کمزور ہیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد یعنی ان کے دین پر، ان کے عقیدے پر نہ یہ ذی رائے ہے کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے اور نہ ہی ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد کو قوم کو اس میں سے اپنے پاس سے دور کر دے، یعنی ان کو وہاں سے نکال دے، اس قبیلے سے، اس جگہ سے، پھر ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا یہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کا ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کر رہا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا، میں اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوں اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میں میرا مقصد صرف اور صرف نصب العین کیا ہے، اللہ ہی ہے، اس کو سرمایہ دار نہ بلندی، غیب دانی یا فرشتے ہیکل ہونے سے کیا واسطہ ہے۔ یہ کمزور اور نادار افراد قوم کر جو کہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر اور ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت اور مال نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت مند اور حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ افلاس کے ساتھ ہے، نہ ہی کمزوری کے ساتھ ہے۔ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی سعادت اور خیر کا قانون ظاہری دولت اور حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حصول اور ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانینت نفس اور رضائے الہی غنائے قلب اور اخلاص نیت عمل پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بارہا بار تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت اور ارسال ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و نسب کی، میں اجرت کا طلبکار نہیں ہوں، اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ ہی کے ساتھ ہے اور وہی بہترین قدردان ہے۔ سورہ ہود حق و تبلیغ کے ان تمام مکالموں، مناظروں اور پیغامات حق کے انہی ارشادات عالیہ کا ایک غیر فانی ذخیرہ ہے۔ فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال الملأ الذین كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ الى آخر پوری آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 31 تک، میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا،
ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہے اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخشی ہوئی ہے، یعنی وہ راہ حق دکھا دی ہے، مگر وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ دکھائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ آج بھی ہم نے پارہ میں یہی پڑھا، پارہ نمبر 11 میں، کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو لوگو۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، تم اس پر مال و دولت کا تم سے کوئی بھی طالب نہیں ہوں۔ فرما دیا تھا نا کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں لیتا، تو یہ وہی آیات مبارکہ کا مفہوم بیان ہو رہا ہے کہ وما علیکم من الاجر، کہ تم سے میں کسی چیز کا کوئی اجر اس پر نہیں مانتا ہوں۔ میری خدمت کی تمام مزدوری جو ہے وہ صرف اللہ پر ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، مگر میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے ان کو ہٹا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے، اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو، حقیقت سے جاہل۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہو، جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان اور عمل ہے، نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت اور رذالت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا جیسے کہ تمہارا اعتقاد ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو جو ہی ایسی بات کہی میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے مانا ہی نہیں، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ کے حق میں جدوجہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض اور اناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح سے ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑو۔ یہی وہ مباحث ہے جن کو سورہ نوح میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور بلا شبہ ہدایت اور ضلالت کے مہم مسائل کو آشکارا کرتے ہیں۔ سورہ نوح میں آیت نمبر 1 سے لے کر 10 میں فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ إِلَى آخر آیت نمبر 10 تک ہے۔ یہ طویل آیات ہیں، ترجمہ اس کا سن لیجئے۔ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک۔ بولا، اے میری قوم، میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کر کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، تاکہ بخشے وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقررہ وعدے کے تک، اور جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہو۔ بولا، اے میرے رب، میں بلاتا رہا ان کو اور مبتلا کرتا رہا ان کو تیری طرف۔ میں اپنی قوم کو رات دن بلا بلا کے ان کو بار بار تیری دعوت دیتا رہا، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تو ان کو بخشے گا دور ڈالنے لگے۔ ان کے کیا، انہوں نے ایسا عمل کیا کہ جب جب بلایا جاتا تھا ان کو۔ آج اگر ہم یہ عمل دیکھیں کہ ہم بھی کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں
تو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ تر میجورٹی دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہی چیز ہے کہ جب انبیاء بھی وہی لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، لیکن جب اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تو کیا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگتے اور لپیٹنے لگتے اپنے اوپر کپڑے، اور ضد کی اور غرور کیا، بڑا غرور. پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر بھی کہا، یعنی ظاہری بھی کہا، پوشیدہ طریقے سے بھی کہا، چپکے سے کہا. تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بڑا بخشنے والا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ إِلَٰهَتَكُمْ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اور انہوں نے اپنے عوام سے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو. یعنی اس وقت کے جو علماء تھے، جو جاہل تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ان بتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ کچھ بھی کہتا ہے یہ کرتا رہے. اور آخر میں زج ہو کر کہنے لگے اے نوح اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب لا سکتا ہے لیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. سورہ ہود میں ذکر ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا، آخر آیت ہے. وہ کہنے لگے اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ اگر تم سچے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا. پھر سورہ ہود کی ہی آیت نمبر 33 جو ہے وہ بیان کر دی کہ نوح علیہ السلام نے کہا ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو. بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کوشی اور اناد اور ہر درمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی پہم دعوت اور تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے. تب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تسلی کے لیے فرمان دیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ. سورہ ہود کی آیت نمبر 36 فرمائی اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لانے والا، پس ان کی حرکات پر غم نہ کریں. آپ خود سوچیں کہ ہم کسی کو 10 دن اللہ کے دین کی دعوت دیں تو ہمارا اسٹیمنا کہاں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ہم کتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بات کا انداز بھی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی طویل 950 سال کی تبلیغ ہے، 100 سال کا انسان کتنا لاغر اور بوڑھا ہو جاتا ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی تقویت بھی اور ذہنی قوت بھی عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی طویل مدت تبلیغ کی، اور پھر بھی انجام آپ دیکھیے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی. پھر بنائے سفینہ کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون اور جزائے اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور ان کے رد کرنے کی جو انداز تھا اس کے لیے سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے اور وہ مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں، یعنی جو مومن ہو گئے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو کے بچ جائیں. تو جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے اس عذاب کا تذکرہ کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا شروع کر دی اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب جب ہم غرق ہونے لگیں گے تو تب تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے. کیسا احمقانہ جو ہے احمقانہ خیال ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو انجام کار سے غفلت کے بارے میں فرما دیا کہ تم لوگ کیسی جرت کر رہے ہو.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر جرأت دے کر انہی کی طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہیو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخر سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو کچھ تجھ پر ایمان لا چکے ہیں کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جب وحی الہی کی تعمیر پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، تاکہ تمام منکرین اور معاندین غرق آب ہو جائیں، یعنی پانی میں وہ سب غرق ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون یعنی جزائے عمل کے مطابق اپنے کفر و کردار کو وہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ آتا ہے۔ اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت قرآن عزیز کی حسب ذیل آیت سے پیدا ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک بیان ہوتی ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي الی آخر ہیں یہ آیات مبارکہ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور بہترین حاکموں میں سے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، بس تجھ کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم ہی نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بلا تردد اس بارے میں کہ میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عطاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سوال کس وعدے پر مبنی تھا، اور آیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس وعدے کے سمجھنے میں کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تنبیہ پر انہوں نے کس طرح اصل حقیقت کو سمجھ لیا۔ اس سوال کے جواب میں حسب ذیل آیت ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 40 ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، تاکہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور سے پانی ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو، اور اس کے علاوہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ناطق ہو چکا ہے اپنے اہل کو بھی، اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تھوڑے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھا لو، اور لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، الا من سبق علیہ القول۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقانہ
فرائض و عقائد جو تھے ان کے اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برحق ہونے پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے. اس لیے اس استثناء کا مستحق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوعمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کے مجالس کے اثرات کو محو کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد و اہلکہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور تنبیہ کی کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہے اس کو جذبہ محبت جو ہے پدری اس قدر سرشنار نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو وحی کی جاتی ہے، آپ کے اندر جذبہ پدری جو ہے، جو ایک باپ کی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، وہ اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ وحی الہی کے منتظر ہی نہ رہیں، بغیر خود ہی قیاس آرائیاں کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھیں. حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا. بلا شبہ تمہارا اس قسم کا سوال منصب رسالت و نبوت کی شان نہیں ہے. گویا حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خطاب دراصل عتاب نہیں تھا بلکہ ایک مشاہدہ تھا، حقیقت کے لیے ایک پکار تھی جس کو انہوں نے سنا اور اپنی بشریت و ابدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ مغفرت کے طالب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکت حاصل کر کے شاد کام اور بامراد بنے. بس یہ سوال نہ معصیت کے لیے تھا، یعنی نہ نافرمانی کے لیے تھا اور نہ ہی عصمت اور انبیاء کے منافی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خطاب الہی نے اس کو نادانی سے تعبیر کیا، نہ کہ گناہ اور نافرمانی سے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل اور خاندان نہیں ہے بلکہ ایمان باللہ ہے. اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات پا سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی نجات دے دی جائے، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. باپ کو آگے سے جواب دیتا ہے، سورہ ہود کی آیت ہے 43. کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچا لے گی. حضرت نوح علیہ السلام یہ سن کر فرمانے لگے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. الاخر ہے آیت نمبر 43. آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا. اس درمیان میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، یعنی ابھی باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے کہ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا مناظر پیش آئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد اپنا مزید طرز عمل کس طریقے سے تبلیغ کو آگے بڑھایا. آج کا ہمارا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو تھا قصص القرآن میں اتنا ہی تھا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بہترین طریقے سے غور و فکر کر کے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کو یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے دین کی دعوت دیں، اور اگر وہ اس دین کی طرف نہیں آتے تو پھر یہاں پہ کنارہ کشی کرنا بہتر ہے، کیونکہ جس نے مڑ کر دیکھا اور اللہ کا حکم بھی ہو رہا ہے کہ ان کے حق میں دعا بھی نہ کیجیے کیونکہ اللہ ان کو نجات نہیں دے گا. تو جس کے دل میں خود اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غرق ہی کر دیا کرتا ہے. ان کا انجام پھر اچھا نہیں اسی طرح سے ہوا کرتا ہے جو کہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.